بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ ہم عیسائیت اور اسلام کا تقابلی مطالعہ اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور ابتدائی طور پر ہم نے کچھ اسلام اور عیسائیت کے مابین مشترک باتوں کا جائزہ لیا تھا، اور تقابلی مطالعہ کے حوالے سے جو اختلافی پہلو ہیں ان میں ہم نے کچھ ابتدائی پوائنٹس جو ہیں ان کے تحت کچھ پہلو ڈسکس کیے تھے۔ تھوڑا سا ان کا ایک ریویو کر لیتے ہیں تاکہ پھر آگے اسی ترتیب سے بات چلتی رہے۔ ہم نے ابتدائی طور پر یہ بات سمجھی تھی کہ نبی ہونے کے اعتبار سے، منصب نبوت اور رسالت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے برگزیدہ پیغمبر میں انبیاء میں شامل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ایک اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے وہ آپ کی آمد کی خوشخبری سنانے کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ آپ کی آمد کی نوید کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تھی، اور انجیل مقدس جو انجیل کی تعلیمات تھیں یا تعلیمات ہیں کسی حد تک، وہ آپ کی بعثت کے بہت سے اشاروں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر جو ہے وہ قرآن مجید بھی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے متعلق ابتدائی طور پر یہی آگاہی فراہم کرتا ہے کہ تقریباً دوسرے لوگوں کی نسبت جو ہے وہ عیسائی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمانوں کے ساتھ تعلق میں یہود یا مشرکین سے بہتر ہیں، اور پھر اتفاقی پہلو کے اعتبار سے یہ بات بھی اہم ہے کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنیادی طور پر جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمان بھی اسی بات پر جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کو مصلوب کیا گیا تھا یا سولی دیا گیا تھا یا قتل کیا گیا تھا، اس بات پر اسلام اور عیسائیت کے مابین جو ہے وہ اختلاف ہے۔ جبکہ دوبارہ آمد کے اعتبار سے دونوں متفق ہیں، وہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہو کر دوبارہ آسمانوں کی طرف چلے گئے تھے اور اب دوبارہ جو ہے وہ آئیں گے، جبکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ابتدائی طور پر ہی یہ بات جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اور دوبارہ آمد کے متعلق جو ہے وہ روایات میں بہت سی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تقابلی مطالعے کے حوالے سے اتفاقی پہلوؤں سے ہٹ کر جن پہلوؤں میں اختلاف ہے، جن کی بنیاد پر جو ہے وہ عیسائیت اسلام سے ایک الگ روش اختیار کر چکی ہے، ان میں بنیادی طور پر جو توحید کے خلاف عقیدہ تثلیث ہے اس کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ روحانیت یا رہبانیت سے متعلق جو طرز عمل عیسائیت میں اختیار کیا گیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور قطع دنیا کا یا ترک دنیا کا یا کہہ لیں کہ رہبانیت کے ان پہلوؤں کو کہ جو انسانی نفسانی خواہشات کا بالکل خاتمہ کرنے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اسلام ان کی نفی کرتا ہے، اور دنیا اور دین یعنی روحانی پہلو اور جسمانی پہلو دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی تعلیمات اسلامی تعلیمات میں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ پھر تحریف و تبدیلی کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی یا جو صحیفے ان سے پہلے نازل ہوئے تھے، جس شکل میں کتاب مقدس کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہیں وہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی، اب اس کے متعلق بھی بہت سے ابہامات ہیں، اور یہ ترجمہ در ترجمہ جو ہم تک پہنچے ہیں اس میں بہت سی تحریفات، بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ یہ بات آپ تفصیل سے مختلف اوقات پر اس کا جائزہ لیتے رہے ہیں، اور انہی تحریفات کی وجہ سے یا آپ کہہ لیں کہ ان تحریفات کا موجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے
کہ جو مذہبی رہنما تھے یا مذہبی طور پر اعلیٰ عہدوں یا مناصب پر فائز افراد تھے، ان کی جو مذہبی اجارہ داری قائم کرنے کے والے سے کوششیں تھیں، انہی کی وجہ سے تحریفات اور تبدیلیاں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتی رہیں اور جنم لیتی رہیں۔ اور مذہبی اجارہ داری اس قدر تھی کہ حضرت عیسیٰ کا نائب سمجھے جانے کے اعتبار سے ہر قسم کی جو روحانی اور مذہبی بالادستی ہو سکتی ہے وہ اس منصب کو حاصل تھی، اور اس کی بنیاد پر ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ پوپ کے پاس تھا، جس کی وجہ سے عامت الناس کا استحصال جو ہے وہ ایک عام اور معمولی بات بن چکا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کی تعلیمات جو اب اختیار کی گئی ہیں یا کی جا چکی ہیں، ان کا عملی زندگی سے ہم آہنگ ہونا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ جیسے کہ ایسی باتیں جیسے تجرد کی زندگی اختیار کرنا، زندگی پر شادی نہ کرنے کا اعلان کرنا، یا جو ہے وہ جنگلوں میں مستقل سکونت پذیر ہونا، اور جو معاشرتی زندگی ہے اس سے کٹنے کے لیے اقدامات کرنا، یہ وہ عملی پہلو ہیں جن سے کوئی بھی انسانی معاشرہ جو ہے وہ مستقل ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے بغاوتیں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کی تعلیمات میں جو ہے وہ کچھ عبادات اور رسومات کی حد تک تو باتیں موجود ہیں، اور پھر جو ہے وہ معاشرتی حوالوں سے کچھ تعلیمات تو ہمیں مل جاتی ہیں، مگر ان تعلیمات کو مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ عیسائیت کی گو کہ مذہبی تاریخ اور سیاسی تاریخ دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو سیاسی اجارہ داری مذہبی افراد کے پاس ہونے کے یا رہنے کے باوجود مذہبی تعلیمات کے ضمن میں کوئی مکمل سیاسی، معاشی، معاشرتی ایسے مکمل نظام جو وجود میں آئے ہوں، یا ایسے مکمل نظام جن کی تعلیمات جو ہیں وہ مذہبی طور پر آگاہی کے طور پر بیان کی گئی ہوں، ایسی تعلیمات عیسائیت کے اندر جو ہے وہ مکمل حیثیت سے نہیں ملتی ہیں، بلکہ محدود کچھ احکامات کی حد تک ہی میسر آتی ہیں۔ تو لہٰذا اسلامی تعلیمات کی نسبت عیسائیت کا جو ضابطۂ حیات ہے وہ ایک ناقص ضابطۂ حیات ہے، وہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے۔ مکمل ضابطہ حیات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے دیگر تمام مذاہب پر جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کل تک یہاں تک ہم نے بات کی تھی، آج آگے جو یہ بات ہے کہ یہ عیسائیت جو ہے وہ ایک خاص قوم کا جو ہے وہ مذہب ہے، اور گو کہ یہ اپنی تعلیمات جو ہیں وہ دیگر لوگوں تک، دیگر اقوام تک پہنچاتے ہیں۔ مثلا یہ بظاہر تو یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ تبلیغ کے طور پر تقریباً ہر دنیا کے فرد تک جو ہے وہ اپنی تعلیمات پہنچا کر، دعوت دے کر جو ہے وہ دائرہ عیسائیت میں اس کو داخل کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے ہی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے حواریوں کو تبلیغ کے لیے بھیجتے ہوئے یہ کہا تھا کہ غیر قومی کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ تو کتاب مقدس میں متی کی انجیل کے باب 19 کی آیت نمبر 6 کا یہ جو اقتباس ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک خاص قوم کے لیے بھیجی گئی تعلیمات تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ ایک خاص قوم کے لیے تھی، یہ خاص قوم کا مذہب تھا۔ بعد کی عیسائیت نے اس کو خاص قوم سے نکال کر جو ہے وہ عام طور پر پوری دنیا میں پھیلانے کا اقدام کیا، یہ ایک اشارہ یہاں سے ملتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور اقتباس جو ایک اور موقع پر جو ہے وہ درج ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور یہ بات بھی جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑوں سے مراد وہ بنی اسرائیل کی کھوئی، یعنی بنی اسرائیل کی قوم ہی کی طرف جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہیں ان کی بعثت۔ تو اس اعتبار سے ہم اگر دیکھیں کہ اگر عیسائیت ایک خاص قوم کا مذہب تھا
اور اگر حاض قوم کا مذہب ہونے کے باوجود جو ہے وہ دیگر اقوام کی طرف جو ہے وہ اس کی دعوت پھیلائی گئی، تو یہ پھر اپنے بنیادی اصول سے انحراف کی بات تھی جو انہوں نے اختیار کی۔ مگر اس کے برعکس اسلام کی دعوت جو ہے وہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے ہی، اپنی ابتدا ہی سے بین الاقوامی ہے، اور ہر قوم، ہر قبیلے، ہر رنگ، ہر نسل کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، آپ کی بعثت جو ہے وہ پوری بنی نوع انسانی کے لیے ہوئی ہے، اور اسلام کی یہ تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ کسی خاص خطہ، خاص قوم یا خاص ملک اور نسل کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لیے وہ ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ پوری انسانیت کو اس میں خطاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً ارشاد ربانی کے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ انی رسول اللہ، یعنی میں ہوں اللہ کا رسول، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، علیکم تمہاری طرف، اور آگے جمیعہ کا لفظ جو ہے وہ سب کے سب، یعنی پوری دنیا کی طرف، پوری انسانیت کی طرف جو ہے وہ یہ خطاب ہے، اور سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی قوم یا کوئی نسل یا کوئی خطہ یا کوئی علاقہ جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ جو بھی جہاں بھی بستا ہے، یہ سب کے لیے پیغام ہے اور سب کی طرف جو ہے وہ خطاب ہے۔ اسی طرح سورہ سبا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہی بات ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی طرح یہ مفہوم جو ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت میں بھی موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو جامعیت، جو کہہ لیں کہ جو خطاب کے اعتبار سے ان آیات کے اندر پائی جاتی ہے، وہ پوری انسانیت کا احاطہ کرتی ہے، اور اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ ایک یونیورسل مذہب ہے، تمام قوموں، تمام لوگوں اور تمام علاقوں میں رہنے والوں کے لیے یکساں طور پر مفید اور یکساں طور پر اس کی دعوت موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات میں داخل ہونا، اور اس میں جو ہے وہ پوری انسانیت کی اجتماعیت میں جو ہے وہ داخل ہونا، نہ کہ کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص تعلیمات کو اختیار کرنا، کہ جیسا کہ سابقہ ادیان میں یہ عام طور پر پائی جاتا ہے، یہ پہلو پایا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک مغربی مفکر ٹی بی اورنگ جو ہے، اس نے جن الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ الفاظ بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ اسلام کا ایک بہت عظیم پہلو وہ آفاقی اپیل ہے جو صدیوں کے دائرے میں پوری دنیا کی مختلف نوع اقوام کے لیے ظاہر ہوئی ہے۔ یہ آفاقی اپیل چونکہ انگریزی کا لفظ ہے، آپ کہہ لیں کہ آفاقی طور پر جو اسلام کی دعوت کا آفاقی پہلو ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس مذہب کے باطن میں کوئی ایسا عنصر ہے جس کو ہم وضاحت سے مشخص، یعنی کسی چیز کی تشخیص کرنا، یعنی وضاحت سے مشخص نہیں کر سکتے، لیکن جس نے اسے عرب دنیا سے باہر قابل قبول بنایا، یعنی آفاقی تعلیمات رکھنے والا ایسا عنصر موجود ہے کہ جس نے عرب سے باہر دنیا کے اندر بھی اس مذہب کی تعلیمات کو اپنانا آسان کر دیا۔ یہ پہلو، اس پہلو کو وہ کہتے ہیں کہ نہایت ہی عظیم پہلو ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کا ہی خاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پہلو جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف پایا جاتا ہے عیسائیت اور اسلام کے مابین تعلیمات کے حوالے سے،
وہ یہ ہے کہ جب ہم عیسائیت کی عبادات، جیسا کہ ہم نے اس کا جائزہ بھی لیا تھا، ان کو دیکھتے ہیں تو عبادات کا کوئی جامع اور مکمل نظام ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہاں پر، جس کے مطابق عیسائیت کی دنیا اس وقت جو ہے وہ عمل کر رہی ہے۔ اس میں انسانی روحانی بالیدگی کے لیے کوئی مستقل، جامع اور مکمل نظام تلاش کرنے کی کوشش کریں تو یہ آسان نہیں ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ عبادات کا ایک تفصیلی نظام دیتا ہے، جس کے تحت پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک رسی میں پرویا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ عیسائیت کا نظام عبادات نہایت ہی ناقص ہے اور ادھورا ہے۔ یہ نظام انسان کی روحانی تسکین کا سامان جو ہے وہ فراہم نہیں کر سکتا۔ بظاہر وہ روحانیت کو اختیار کرنے اور روحانیت کے دعوے دار ہونے کے اعتبار سے بڑے پہلو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب غور کرتے ہیں تو روحانیت کی بجائے نفسانی خواہشات کا پورا کرنا اور شدت سے جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو اور شدت سے وہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے وہ افراد جنہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے، ان میں سے بہت سے افراد نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں جس سکون اور روحانیت کی تلاش تھی وہ ہمیں عیسائیت میں نہیں مل رہے۔ جنوبی افریقہ کے ایک عیسائی خاتون کارول بوٹس، اس نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے کہا تھا، یہ ایک اقتباس ہے آپ کی کتاب میں، اس کو دیکھیے گا، کہ مجھے سکون اور روحانیت کی تلاش تھی، یہ مجھے عیسائیت میں رہتے ہوئے حاصل نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ موجودہ عیسائیت میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں میں کسی میں کوئی روحانی یا عملی تبدیلی لا سکے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اندھیرے میں جگنو چمک اٹھے۔ مجھے جس روحانیت کی تلاش تھی وہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد مل گئی۔ یہ کتاب یعنی ہمیں خدا کیسے ملا، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب کی کتاب کے اندر جو ہے وہ کارول بوٹس کا جو ہے وہ یہ واقعہ درج ہے، آپ اس کو تفصیل سے وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس اقتباس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روحانی تسکین جو ہے وہ صحیح اور حقیقی تعلیمات کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ جب تعلیمات تحریف و تبدل کا شکار ہو چکی ہوں گی تو پھر روحانی بالیدگی ان کا خاصہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے۔ تو اگر اللہ کی خالص تعلیمات، درست تعلیمات موجود ہی نہ ہوں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہو، تو اطمینان قلب کا پہلو بھی پھر ان سے نکل جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ خاصہ موجود ہے کہ جیسی تعلیمات نازل ہوئی تھیں آج تک ویسی محفوظ ہیں، اور جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہی جسے ہم اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں تو وہ وہی الفاظ ہوتے ہیں جن کا تکلم اللہ رب العزت نے خود فرمایا تھا۔ تو وہ الفاظ جب انسان ادا کرتا ہے، اس شرف کو حاصل کرتا ہے، تو یہ الفاظ ہی انسان کی روحانی تسکین اور بالادگی کا بنیادی طور پر سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ ان احکامات پر عمل کرتا ہے جو وحی کے ذریعے سے انسان کے پاس پہنچے ہیں، انہی الہامی الفاظ کے ضمن میں جب اس کو یقین کامل کے تحت جو ہے وہ ایمان رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے، تو پھر روحانی طور پر جو ہے وہ اس کو ترقی کرنے میں جو ہے وہ بڑی مدد اور معاونت ملتی ہے۔ اور پھر یہ پہلو بھی کہ جیسے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اسلام جو ہے وہ عبادات کا ایک مکمل اور جامع نظام جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور جامع نظام کے حوالے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس قدر جو ہے وہ ان کی تفصیلات ہیں، اور ایک ایک پہلو پر جو ہے وہ انتہائی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ احکامات اور ان پر عمل کرنے کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، اور ان تعلیمات کے ضمن میں انسان جو ہے وہ ان کے اندر جو معرف پوشیدہ ہیں ان کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو روحانی بالیدگی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ اسلام کی روح سے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ پہلو بڑا اہم ہے۔ اسلام نے تمام عبادات کا دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ ظاہر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، اور باطن میں اخلاص اور نیک نیتی کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور اسلامی تعلیمات میں جو ہے وہ عبادات کو قبولیت کے لیے کسی پیشوائی اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے،
یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت کسی اور مذہب میں جس طرح سے عبادت جو ہے وہ کر کے کسی مذہبی پیشوا ہی کے ذریعے سے اس کو آگے قبول کروایا جا سکتا ہے، براہ راست یہ قبولیت نہیں رکھتی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیتوں کی بنیاد پر عبادات کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادات کو قبولیت کے لیے کسی پیشوائی اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں خلوص توجہ اللہ اور نیاز مندی ہو اور ظاہری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دونوں باتیں اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کے لیے قبولیت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کی شہرک سے بھی قریب ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ محبت رکھنے والے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ عمل اگر خلوص نیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو پھر اس کے قبول ہونے میں اور اس کے ذریعے سے روحانی ترقی حاصل ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ دیگر مغربی مصنفین بھی جو ہے وہ اسلام کے عبادات کے نظام کو جب غور سے دیکھتے ہیں تو اس کے نمایاں پہلوؤں پر جو ہے اور اس کی خصوصیات پر جو ہے وہ گفتگو کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا ایک انگریز مصنف ہنٹر جو ہے وہ اس کے متعلق اسلام کے نظام عبادات کے مختلف پہلوؤں کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے بڑے اہم پہلو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اس کا ایک اقتباس آپ کی کتاب میں درج ہے، وہ بھی دیکھیں کہ اسلام کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس کی مقرر کی ہوئی عبادت یعنی نماز صرف ہاتھوں سے بنائی ہوئی عمارتوں ہی میں نہیں بلکہ خدا کی زمین پر اور اس کے آسمان کے نیچے کسی بھی جگہ پر ادا کی جا سکتی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں خدا کی پرستش کی جائے ایک سا تقدس رکھتی ہے۔ مسلمان چاہے کہیں بھی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ چند مختصر لیکن ذوق و شوق سے بھرے ہوئے مناجاتی کلمات میں اپنی روح کو بے نقاب کر کے خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اس نے جب بات لکھی ہے تو اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ کتنا وسعت سے بیان کیا گیا، وسعت کا حامل جو ہے وہ نظام عبادات ہے۔ نظام عبادات کے بعد مزید اگر ہم عیسائیت اور اسلام کے مابین جو اختلاف ہے اور جن بنیادوں پر ہم اسلام کی فوقیت کو ثابت کر سکتے ہیں، ان میں ایک بڑا اہم پہلو عورت کے حقوق کے متعلق ہے کہ عیسائیت میں ہمیں عورت کے حقوق کی اکثر نفی ہی نظر آتی ہے اور اس کو وہ مقام مذہبی طور پر نہیں دیا گیا جو کہ اس کا حق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت میں جو ہے وہ عورت کو جو مقام عطا کر رکھا ہے اور جس کا مصداق اسلامی تعلیمات ہی ہیں، عیسائیت کے اندر ہمیں جو ہے وہ عورت کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے وہ باتیں نہیں ملتی ہیں۔ عیسائیت میں یہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اشارتاً، ہم اس کی تفصیل بھی بیان کر چکے ہیں کہ عورت کے جو حقوق ہیں ان کی نفی کا تصور کیوں پیدا ہوا اور کس طرح سے عیسائیت نے جو ہے وہ عورت کو ادنیٰ درجے کی مخلوق کے طور پر جو ہے وہ جگہ دی۔ تو وہ ابتدا ہی سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے تعلق اور جنت سے نکالنے کے حوالے سے یا نکلنے کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے تھے، جو غلطی بنیادی طور پر اختیار کی گئی تھی یا ہوئی تھی، اور اس میں جو حضرت حوا کا طرز عمل تھا یا جو ان کا کردار تھا، اس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ ایک ذہنی پہلو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ نسبتاً گناہ کی طرف مائل ہونے میں زیادہ جو ہے وہ محرک ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے عورت کے درجہ کو کم کرنا اور اس اعتبار سے پھر اس کے حقوق کی پامالی کرنا اور اس کی جو ضروریات ہیں ان کو ترجیحی طور پر نہ دیکھا جانا، یہ باتیں جو ہیں وہ عیسائیت کے اندر آپ کو مذہبی بنیادوں سے اخذ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عیسائیت میں جو آدم و حوا کے جنت سے نکالے جانے کو اولین گناہ کا نام دیا گیا، اس سے یہ بات جو ہے وہ یعنی جو اوریجنل اولین گناہ کا نام دیا گیا، اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر کس نہج پر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عورت کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرانا اور اس اعتبار سے
کہ جب عورت کی ایک مرد سے شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی، طلاق دینے کی ممانعت کرنا کہ اگر جو ہے وہ زندگی میں مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں. یہ ابتدائی جو عیسائیت کی تعلیمات ہیں، مذہبی تعلیمات، یہ ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. جو موجودہ عیسائیت ہے اس حوالے سے نہیں. جو مذہبی تعلیمات بنیادی طور پر اختیار کی گئی تھی کیتھولک کی جانب سے، یہ اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ عیسائیت میں طلاق کی ممانعت ہے. صرف اس عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہے جو بدکاری کا ارتکاب کرے. اب وہ عورت جس کو اس وجہ سے طلاق ہو گئی ہے کہ وہ بدکار تھی، تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ معاشرتی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. عیسائیت اس کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور یہ اقتباس جو ہے متی کی انجیل میں موجود ہے. اور جو کوئی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بدکاری کرتا ہے، یعنی پھر وہ دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتی. تو انجیل میں کرنتھیوں کے نام پہلا خط میں لکھا ہے کہ پس جو اپنی کنواری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو نہیں بیاتا وہ اور اچھا کرتا ہے. یعنی عورت کی شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اپنی لڑکی کو بغیر نکاح رکھوں گا وہ اچھا کرتا ہے. اب یہ اقتباسات جو مقدس کتب سے جو ہے وہ اخذ کیے گئے ہیں، ان سے جو ہے وہ آپ جان سکتے ہیں کہ عورت کے حقوق کی کس قدر پامالی. اسلام نے عورت کو ہر قسم کے حقوق عطا کیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس کی تفصیلات ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ عورت کو گناہ کی علامت قرار دیا جائے جس طرح کی عیسائیت نے دے دیا. اسلام نے عورت کو خلا یعنی مرد سے علیحدہ ہونے کا حق دیا ہے. اسلام نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چھوٹی عمر میں بیاہ دی گئی ہے، یعنی چھوٹی عمر میں، تو اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو خیار بلوغ کی بنیاد پر وہ اپنا نکاح جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. بیوہ اور متعلقہ عورتوں کو شادی کرنے کا پورا حق حاصل ہے. بیٹیوں کے نکاح کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی تربیت اور بالغ ہونے پر اس کا نکاح کرنے والے والد کو جو ہے وہ جنت میں اپنا ساتھی قرار دیا ہے. مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے اور اس کے حقوق ادا کرے. تو تفصیلی حقوق کی بحث ہے. اور آدم و حوا کے جنت سے نکالے جانے والے کے واقعے کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر عورت پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، وہ اس طرح سے اسلام جو ہے وہ نہیں، بلکہ اسلام دونوں کا برابر ذمہ دار ہونا جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے اسلامی تعلیمات میں. اور دونوں ہی شیطان کے بہکاوے میں آئے تھے. صرف عورت کو اس میں الگ کرنا اور اس کو مورد الزام ٹھہرانا یہ درست بات نہیں ہے. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ اس اعتبار سے جان سکتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر کس قدر جو ہے وہ عورت کے حقوق کی استحصالی کے حوالے سے موجود ہیں. پھر آگے چل کر مزید دیکھتے ہیں تو فطری جذبہ کی جو نفی عیسائیت کی تعلیمات میں پائی جاتی ہے کہ کسی سے بدلہ نہیں لینا، جذبہ انتقام کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرنا، یا جذبہ انتقام اور بدلہ لینے کے جذبے کو حرام سمجھنا اور اس کو ایک شیطانی صفت قرار دینا. اور اس حوالے سے جو بڑا مشہور اقتباس ہے کہ جو شخص تمہارے دانے رخسار پر تھپڑ مارے بایاں رخسار بھی اس کے سامنے کر دو. یہ جو ہے وہ متی کی انجیل باب 5 آیت 39 کی جو ہے وہ یہ بات ہے کہ جو شخص تمہارے سامنے کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے، یعنی تمہیں تھپڑ مارتا ہے، تو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے کر دو. تو یہ جو تعلیمات ہیں، اس طرح کی تعلیمات کے اندر جس انسانی جذبے کی نفی ہو رہی ہوتی ہے وہ فطری انسانی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے، اور دفاع کے ضمن میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتا ہے، اور بچانے کے بعد جو ہے وہ جس قدر اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس قدر اس کا بدلہ لینے کا قصاص کا حق بھی رکھتا ہے. تو اسلامی تعلیمات تو قصاص کے حق کے اوپر بات کرتی ہیں. بظاہر یہ ایک اچھی تعلیم نظر آتی ہے کہ بھئی نظر انداز کرنے کے اعتبار سے یا جذبہ انتقام کو آگ نہ دینے کے اعتبار سے یہ بظاہر اچھی تعلیم نظر آتی ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ تعلیم غیر فطری بھی ہے کہ انسان کے اندر سے جو ہے وہ جذبہ انتقام کا خاتمہ تو ممکن نہیں ہے. یہ اس لیے کہ ظلم کا انتقام لینا، انسان جو ظلم کا انتقام لیتا ہے تو وہ اس فطری جذبے کی موجودگی کی وجہ سے کرتا ہے. اگر یہ فطری جذبہ موجود ہی نہ ہو تو ظلم کا انتقام ہی نہ لے پائے. اور اکثر جو ہے وہ ملک دشمنی کے حوالے سے، مذہب دشمنی کے حوالے سے جذبہ انتقام جو ہے وہ اس قدر ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ جو ہے وہ اپنا حق حاصل کریں. اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے جذبہ یہ فطری جذبہ ہے.
اس کی نفی کرنا جو ہے. اسی طرح شادی نہ کرنے کے حوالے سے جو فطری طور پر روحانیت کو اختیار کرنے کے حوالے سے فطری طور پر جو ہے وہ جذبوں کی تسکین کے حوالے سے جو نکاح کا جائز طریقہ ہے اس کو بھی جو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ بھی اس کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے عیسائیت کی تعلیمات جو ہیں وہ اتنی متاثر کن نہیں ہے، جبکہ اسلام مسیحیت کے مقابلے میں بہت بہت مفید اور بہتر حل جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ حد سے زیادہ جو ہے وہ غصہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، مگر یہ ہے کہ غصے کا خاتمہ جو ہے یعنی جذبہ انتقام یا بدلہ لینے کا جذبہ اس کا خاتمہ ہونا اس کا بھی جو ہے وہ قائل نہیں ہے. ارشاد ربانی اس حوالے میں سے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ عقل والو تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اسی طرح ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، یعنی یہ قصاص والی جو ساری آیات ہیں یہ تفصیل سے ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ اپنا جس قدر نقصان ہے اس قدر بدلہ لے سکتے ہیں، مگر حد سے زیادہ بڑھنے کی فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ کہ جو شخص تم پر زیادتی کرے تو پھر تو بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جتنی کہ اس نے کی ہے. یعنی حد سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ بدلہ اتنا ہی ہے جتنا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور اس سے بڑھنے نہیں ہے، اعتدال اختیار کیا، مگر اس جذبے کا خاتمہ کرنا جو ہے یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق درست نہیں ہے. پھر آگے جو ہے وہ اگلا اہم پہلو ہے انبیاء کے احترام کا فقدان. بظاہر جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منصب الوہیت پر فائز کر دیا، مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے کے اعتبار سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سے انبیاء کے حوالے سے ایک ایسا طرز عمل اختیار کرنے کے حوالے سے کہ جس میں انبیاء کا وہ احترام باقی نہیں رہتا کہ جس کے وہ اولین طور پر جو ہے وہ حقدار ٹھہرائے گئے ہیں. تو اس طرز عمل کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کے ہاں انبیاء کی جو حقیقت میں قدر ہونی چاہیے یا قدر ہوتی ہے اس میں وہ اس قدر مضبوط جو ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ یہ نہیں کہ زبانی ہے، کتاب مقدس یعنی بائبل کے تھوڑے سے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض انبیاء کے بارے میں ایسی بے سروپا باتیں لکھ دی ہیں کہ جن سے انبیاء کا احترام ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بعض آیات تو وہ ہیں جن سے بعض انبیاء کی توہین کا پہلو نکلتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی تاریخ کے مختلف ادوار میں عیسائی علماء نے اپنی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں طرح طرح کے توہین آمیز باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. اب آپ یہ باتیں میں تفصیل سے اس لیے نہیں کر رہا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اس کو مزید کل جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب وہ انبیاء کی طرف شراب پینا منسوب کر رہے ہوتے ہیں یا انبیاء کی طرف جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جو جائز نہیں ہے اس کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حقیقت میں انبیاء کے جو مقام انبیاء کا مقام و مرتبہ ہے اس کو گھٹانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، نہ کہ اور اس طرح کی باتیں وہ لکھ کر یا اس طرح کی باتوں کو جو بیان کر کے وہ دراصل اپنے لیے رستے کھول رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے رستے کھول رہے ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اقدام اتنا بڑا ہے، جرت اتنی بڑی ہے کہ انبیاء کی ذات جو ہے وہ نشانہ بنتی ہے. تو ان جرتوں کو جو ہے وہ کسی طور پر بھی اسلامی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ جگہ نہیں دی جا سکتی ہے. اسلامی تعلیمات اس حوالے سے واضح ہیں کہ وہ تمام انبیاء کو معصوم خطا سمجھتے ہیں، ان سے کوئی حرام کام جو ہے وہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے، اور تمام انبیاء کا یکساں احترام جو ہے وہ موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہی کی وہ آیات ہیں ابتدائی، اگر ان کا آپ جائزہ لیں تو جس میں جو ہے وہ انبیاء سے متعلق جو ہے واضح طور پر جو ہے وہ یہ ذکر موجود ہے کہ انبیاء کے اندر جو ہے وہ تمام انبیاء کو بحیثیت نبی یکساں جو ہے وہ تصور کیا گیا ہے، یکساں بیان کیا گیا ہے، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے ہی بھیجے ہوئے ہیں اور سب کے سب برحق ہیں. تو جو احترام انبیاء کا حق ہے اس سے کسی قسم کی روگردانی